کوئی امتحان سے باہر ہو، اور جب یہ نیکیاں کرتا ہے تو امید بن پڑتی ہے کہ نیکیاں اللہ کے ہاں لکھ لی جائے، گناہ کم ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائے اور یہ جنت میں جانے والا ہو جائے۔ اور اگر اللہ نے خاصہ معاملہ الٹ ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانا نہیں۔ یہی وہ جدوجہد ہے، یہی وہ محنت ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے دن رات جو جدوجہد کر رہے ہیں، وہ یہی جدوجہد ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اور جب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، روزے رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں رد نہ کر دیے جائیں۔ نیکیاں کرتے ہیں، ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ جمعہ میں ان اعمال کا جائزہ لینا شروع کیا تھا جن اعمال کے سبب انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات، ایسی کوئی حرکت جو اتنی خطرناک ہے، جو انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، اس سے یقیناً بچنا چاہیے، اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے۔ تو اعمال کے ضائع ہو جانے کے کچھ اسباب کا جائزہ ہم نے گزشتہ شروع کیا ہے۔ آج میں نے یہ سورہ مومنون کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس میں جو خاص طور پر یہ بات ہے کہ مومن ہوتے ہی وہ ہے جو ہمیشہ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ قلوبهم وجلہ، دل ڈر رہے ہوتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کو جا کے کیا جواب دیں۔ اس سے بعد لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، جو ذاتی شرابی اور بدکار ہیں، وہ جو ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں، ڈرنے والے شاید وہ لوگ ہیں۔ نیکیاں کرنے والوں کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نمازیں پڑھنے والوں کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ روزے رکھنے والوں کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یہ ان کے دل دہل جاتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے، کیا یہ چور، زانی اور شرابی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ چوریاں کی ہوئی ہیں جو صدقہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو ڈر لگتا ہے، یا وہ بدکار لوگ ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یہ شرابی ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ مسلمان کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بنت الصدیق، لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی، اس سے مراد زانی، چور اور شرابی نہیں ہے، ان سے ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ویتصدقون، اور صدقہ بھی کرتے ہیں، وہم یخافون، ساتھ ساتھ ڈرتے ہیں اللہ یقبل منہم، ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی ساری عبادت رد کر دے۔ اس بات سے ڈرتے ہیں، اس بات سے خوف کرتے ہیں کہ ان کی عمل ضائع ہو جائے، ان کی عبادت رد نہ کر دی جائے، ان کی پڑھی ہوئی نمازیں رد نہ ہو جائیں، ان کے رکھے ہوئے روزے رد نہ کر دیے جائیں، راتوں کا قیام رد نہ کر دیا جائے، ان کا دیا ہوا صدقہ رد نہ کر دیا جائے۔ وہ تو اس بات سے ڈرتے ہیں
جس سے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کفر بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور کفر ایک تو اعتقادی کفر ہے کہ وہ شخص اعلان کر دے کہ وہ مسلمان نہیں، اور بہت سارے دیگر اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے والا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم نے جائزہ لیا کہ مسلمان سے لڑنے والا، مسلمان کو قتل کرنے والا وہ بھی کافر ہو جاتا. ہم نے جائزہ لیا غیر اللہ کی قسم کھانے والا بھی کافر ہو جاتا. ہم نے جائزہ لیا نسب میں دان دینے والا بھی کافر ہو جاتا. ہم نے جائزہ لیا میت پہ نوحہ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا. ہم نے جائزہ لیا کہ جو کسی نجومی کسی حساب لگانے والے کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کر بیٹھے کہ ہاں کہتا تو ٹھیک ہے، ذرا سا یہ کہہ دیا کہ تو ٹھیک کہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کفر کر دیا بما انزل علی محمد، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو اس کے ساتھ کفر کر دیا. تو جس نے نجومی کے پاس جا کے تصدیق نہیں کی، 40 دن کی عبادت اس کی بدایت، تصدیق نہیں کی، بس گیا پوچھا کچھ گیا آگے. فرمایا اس کی بھی 40 دن کی نماز ہو گئی اور رہ گیا وہ جس نے تصدیق کر دی تو یہ کفر ہے. اور کافر کے اعمال اللہ کے ہاں کافر قبول نہیں. اسی طرح نفاق ہے، اور نفاق کی نشانیاں ہم نے دیکھی، ہم نے جائزہ لیا. وعدہ کرتا ہے جھوٹ بولتا، وعدہ کرتا ہے خلافی کرتا، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا، اور لڑ پڑتا ہے گالیاں دیتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، ایمانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا. تو یہ 4 نشانیاں فرمایا جس کے اندر ہوگی کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے. اور جو منافق ہے اس کے اللہ کے ہاں کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا اولئک لم یؤمنوا، بظاہر یہ کہتے ہیں مومن ہیں، لم یؤمنوا کوئی ایمان نہیں ہے ان کے اندر. فأحبط اللہ اعمالهم، کیونکہ جتنے کیے ہوئے اعمال ہیں سب اللہ آپ کے ضائع کر دے گا. ریاکاری کی بات نہیں کہ ریاکاری کرنے والا شخص چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ بڑا عالم ہو، جتنا مرضی بڑا علامہ ہو، اور جتنا مرضی بڑا صحیح ہو، ساری دنیا ان کو صحیح کرے، اللہ اکبر، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ریاکاروں سے فرمائے گا جاؤ ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، اور جا کے دیکھو کہ کوئی تمہارے لیے وہ جزا رکھتے ہیں، ان سے تمہیں کوئی بدلہ مل جائے تو مل جائے، میرے ہاں تمہارے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں. اللہ اکبر. تو اسی طرح اگر کوئی شخص کفر نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، منافق نہیں ہے، ریاکار بھی نہیں ہے، ریاکاری سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، تو کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہو. اگر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہو تو بھی عمل ضائع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کسی اور کی بات مان کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر دینا. ایمان اللہ پر ہے تو اطاعت بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کسی اور کو قابل اطاعت سمجھتا ہے، اگر کسی اور کی اطاعت کرتا ہے تو فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، کسی اور کی اطاعت کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کر دیں. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مشہور معروف آپ نے اس کو رکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بھی کوئی نئی بات بتائی
اطاعت کی وہ جگہ پہ داخل ہو گیا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی میری بات اس کے سامنے آئی وہ کسی اور کی بات کرتی ہے تاکہ میری بات کرتی ہے. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی میں فقط کہا وہ ایسے ہی ہے جیسے میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس کے سارے آواز ہے اللہ. پھر وہ سورہ حجرات میں جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے تو اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض، اور اس طرح سے اللہ کے رسول کی بات کو نہ لینا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی بات کو لیتے ہو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے. اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے. تو صحابہ کرام جن کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے فطرتاً بلند تھی، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے گھر بیٹھ گئے مسجد نبی میں آنا چھوڑ دیا اس لیے کہ میری آواز ویسے ہی بلند ہے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو، میرے ساری آواز ہے. کیا آپ اس کو سمجھایا کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو فوقیت دے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج کسی کے سامنے آ جائے اور وہ اپنی بات کو یا کسی اور کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دے دے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ اس نے اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند کر کسی اور کی آواز بلند کر دی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی بات آپ سے بات سنی اور سن کے اس میں اعتماد سے کام لیا، کسی اور کی بات کو اس سے بلند کرنے کی کوشش کی یا اس پر ترجیح دینے کی کوشش کی، فرمایا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور اس کو سمجھ اس کے شعور بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ. اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل ضائع ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز ضائع کر دی، من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز ضائع کر دی فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ایک عصر کی نماز اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اور وہ جو قرآن میں حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ نمازوں کی عبادت ہو
دے کے فرمایا کہ آپ نے تسلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، میری نماز کوئی نہیں ہوئی. حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی، پر پورے نماز کوئی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو. وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا دوبارہ اس نے نماز پڑھ لی، دوبارہ نماز پڑھی، بھاری ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا تسلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ، تمہیں نماز کوئی نہیں پڑھی. تو وہ دفعہ پڑھ چکا. اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری دور میں شروع، تیسری دفعہ پھر نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ پھر فرمایا تسلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تمہیں نماز کوئی نہیں پڑھی. وہ پریشان ہو گیا، کہتا اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی پڑھنی آتی ہے، تو میں جتنی دفعہ پڑھوں گا اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا. آپ مجھے میری غلطی بتا دیں، مجھے میرے اندر غلطی کیا ہے تاکہ میں اپنی غلطی ٹھیک کروں. آپ مجھے بار بار حکم فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہوں گا آپ کے حکم پر، لیکن میں اس سے اچھی پڑھ نہیں سکتا، مجھے آتا نہیں ہے پڑھنا اس سے اچھا. آپ مجھے طریقہ بتا دیں. تو ذرا سوچئے تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دوسری دفعہ بات پڑھی ہوگی، کتنی دھیان اور تسلی سے پڑھی ہوگی، کتنی توجہ سے پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. اور پھر جب دوسری دفعہ اس نے فرمایا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھی، اور پھر تیسری دفعہ اس نے پڑھی، تو اس سے پہلے سے کیا تسلی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں نماز کو نہیں پڑھی. پھر چوتھی دفعہ وہ بیچارہ خود ہی بول پڑا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو اس سے اچھی پڑھنی آتی ہی نہیں، میں تو جتنا پڑھ سکتا تھا میں پڑھ لیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی غلطی بتائی. غلطی کیا؟ آپ کو میں نماز اس طرح پڑھا کرتا. اب غلطی بھی ایسے نہیں کروائی کہ تو اس طرح نماز پڑھتا ہے، تو اس طرح نماز پڑھتا نہیں. پازیٹیو وے، مثبت بات بتائی، طریقہ یہ ہے نماز پڑھنے کا. اپنے اندر غلطی بھی دیکھ رہے اور طریقہ بتایا، اس کی غلطی کی نشاندہی نہیں کی، صحیح اصلاح کی بات، مثبت بات بتا دی کہ اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، کس طرح انسان کھڑا ہو اور اس کو تسلی ہو کہ میں قیام میں کھڑا ہوں. اور جب وہ تسلی ہو جائے اور پوری قیام مکمل ہو جائے تو فرمایا فرقا پھر رکوع میں جا، حتی تطمئن راکعا، جب تک تجھے اطمینان نہ ہو جائے، تسلی نہ ہو جائے کہ ہاں میں نے رکوع کر لیا، میں نے تسبیحات پوری کر لی، میں نے اللہ کی عظمت بیان کر لی. جب تک تجھے تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک رکوع سے واپس نہیں. پھر فرمایا پھر رکوع سے واپس اٹھو، اور پھر حتی تعتدل قائما، حتی کہ بالکل قیام سیدھا کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اور اس پر پورا توازن اور بیلنس تمہیں پتہ چل جائے کہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اور پھر اس میں اپنی پڑھائی مکمل کرو، اور مکمل کرنے کے بعد پھر سجدے میں جاؤ، اور سجدے میں جا کے پھر اسی طرح حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کر کے جلدی جلدی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کر کے واپس نہیں آنا. حتی تطمئن ساجدا، جب تک تجھے اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں میں نے اللہ کی بلندی، عروج، اللہ کی صفات بیان کر لی، اللہ سے رابطہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان سب سے زیادہ قریب ترین حالت میں اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب یہ سجدے میں ہوتا ہے. تو کیا سجدے میں ہمیں یہ کیفیت رہتی ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے قریب ہو گیا؟ فرمایا اتنا اطمینان کر لیں. اور پھر فرمایا ساری نماز اسی طرح پڑھیں، تسلی کے ساتھ، جلدی نہیں کرنی. ہر کام تسلی سے ہوتا ہے، نماز میں جلدی نہیں ہوتا. میں ابھی پڑھا کے آیا نماز، نعوذ باللہ من ذالک، یہ 2 جو ہوتے ہیں، 4 جو ہوتے ہیں، میں ابھی آیا نا، یہ اور آیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تسلی سے نماز نہیں پڑھی گئی تو نماز نہیں. جب اس نے تسلی سے پڑھی اپنی مرضی سے، آپ نے پھر بھی فرمایا تسلی فإنک لم تصلی، تمہیں نہیں پڑھی. اس کا مطلب ہے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہی بات ہے. اس کو تسلی سے پڑھے، اطمینان سے پڑھے. کائنات کا اہم ترین کام آپ کر رہے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی تسلی سے ہونی چاہیے. نماز پڑھنے سے پھر بھی کہا دو مقتدی چیز پڑھتے ہیں.
طرح جو خواتین نماز پڑھتی ہیں ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے ابو داؤد کی حدیث. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاتون نماز پڑھتی ہے اور ان کا سر ننگا ہو اور پوری اوڑھنی سے پورے بال لپیٹے ہوئے نہ ہوں، فرمایا اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرتا ہے اگر بالغ عورت ہو تو جب تک اپنے پورے سر کو اوڑھنے کے ساتھ نہ ڈھکے اس کی نماز قبول نہیں. کئی دفعہ ہم نے دیکھا باریک دوپٹے اس سے پورا سر لپیٹا ہوگا اور پورا سر اس کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا اور پورا سر لپیٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اپنی طرف سے بڑی محنت کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی نہیں نماز. پہلے وہ بنیادی شرائط پوری کرے پھر نماز قبول ہو. اللہ اکبر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یا کوئی عورت مسجد آتی ہے اور مسجد آتے ہوئے خوشبو لگا کے آتی ہے اور خوشبو لگا کے آنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا. ان اللہ تعالیٰ لا يقبل صلاة لا يقبل من امرأة صلاة. اس کی نماز قبول نہیں کرتا اس عورت کی خرجت الى المسجد وريحها عاصف. وہ مسجد کے لیے جاتی ہے اور ادھر ارد گرد اس کی خوشبو پھیلتی ہے حتی ترجع. ہاں اگر وہ واپس لوٹ جائے فتغتسل پھر نہا کے آئے تاکہ ساری خوشبو اتر جائے پھر واپس آئے پھر نماز قبول ہو سکتی ہے ورنہ اس کی نماز قبول نہیں. ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث. یہ ہمارے ہاں یہ بڑا رواج چلا ہوا. ہم ہر شخص ہم میں سے خود کو امید رکھتا ہے اللہ سے کہ میں تو بخشا جاؤں گا انشاءاللہ. اچھی بات کو امید رکھنی چاہیے لیکن صرف امید نہیں رکھنی چاہیے، ساتھ خوف بھی رکھنا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے ایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. صرف امید ہو کہ میں بخشا جاؤں گا پھر بھی ایمان کوئی نہیں. صرف خوف ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا بخشے جانے کی امید نہیں پھر بھی ایمان کوئی نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ کبھی ڈر لگے تو اتنا ڈر لگے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں اور جب کبھی امید بنے تو اتنی امید بنے کہ انشاءاللہ میں بخشا جاؤں. تو خود تو بخشا گیا دوسروں کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے نہ بخشے جاتے ہیں. کبھی کسی کی بات ہوتی ہے کہتا اس نے تو نہیں بخشا جاتا. اللہ اکبر. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے واللہ ان اللہ لا یغفر لفلان. قسم اٹھا کے کہتا ہے لا یغفر اللہ لفلان. اللہ فلاں آدمی کو نہیں بخشے گا. بھائی تو اس کے دل میں اس کے رہا ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے، تجھے کیا پتا اللہ بخشے گا کہ نہیں بخشے گا. تو میں نے ایسے ہی کسی دفعہ کسی آدمی کی بات ہوئی، میں نے کہا فوت ہوا، میں نے بات کی میں نے کہا اللہ بخشے اس کو. تو ایک محفل میں آدمی مجھے پڑ گیا بھائی اس کو کہہ رہے ہو اللہ بخشے. وہ تو ایسا تھا وہ تو ایسا تھا. میں نے کہا میرے کہنے سے اللہ بخشے وہ کیا کہتے مجھے کیا کریں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ کہتا ہے میں تو بخشا گیا فلاں بھی بخشا جائے گا. واللہ لا یغفر اللہ لفلان. اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے من الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان. کون ہوتا ہے جو میرے اوپر اس طرح کو حکم چلاتا ہے کہ میں فلاں کو نہ بخشوں. کون ہوتا ہے؟ من الذی. تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں کسی کو بخشوں گا یا نہ بخشوں.
جو ماں باپ کا نہیں بنا وہ تیرا کیسے بنا؟ بھائی نہیں ہنسے گا، نہیں ہنسے گا تجھے کبھی تیرا ساتھ دوستی نہیں نبھائے گا، فقط بتا بابو نے تو بات ہے تو چھوڑ دیا تو تیرا کیسے بنے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندوں کے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، منان، عاق، احسان جتانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ جو غلطی کرتے ہیں وہ پوری نہیں جاتا، اور تیسرا فرمایا اور تیسرا وہ ہے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، کوئی نہیں میں اس کو کوئی نہیں مانتا، مقدر سے قدر کوئی چیز نہیں ہوتے، خود کرو کام بس۔ تو جو کہتا ہے کہ تقدیر مقدر کو میں نہیں مانتا تو میں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں۔ وقت ہو گیا، 2-4 باتیں باقی ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے کے دوسرے خطبے میں یہ 2-4 باتیں بیان کر دوں۔ ہمارا اگلا جمعہ انشاءاللہ ہمارے جو چھوڑے ہوئے موضوعات ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے شروع کر لیں گے، اور یہ جو 2-4 باتیں باقی ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے کے دوسرے خطبے میں عرض کر دوں گا تاکہ ہم تک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دنیا میں بہترین کرتے آخرت میں بہترین کرتے آپ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب گھر میں بات کرتے ہیں، میں ان کو روکتا ہوں، مسجد جا کے نہیں آتے میں کیا کروں؟ کوئی ظاہر ہے ہم کہہ ہی سکتے ہیں، آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی، والد کے ساتھ آپ سختی تو کر نہیں سکتے، آپ نے کہہ دیا، کہتے رہیں، کہنا نہ چھوڑے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی مجھے دل پر اثر کر دے، اور وہ ہمیشہ کہتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں، اللہ کو قرآن سنائیں، جتنی تاثیر اللہ کے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دنیا کی کسی طرح لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں، اللہ کے رسول ہی فرمائے، اللہ کا قرآن سنائیں، وہ نہیں فرمائے۔ انشاءاللہ امید ہے ایسا ہو جائے گا، نہ بھی ہو تو آپ کا دماغ ادا ہو گیا۔ اور ایک کسی نے پوچھا ہے کہ جمعے کے دوران لوگ مسئلے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ بھائی جمعے کے دوران جو بات کرنی ہے وہ اتنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپس میں بات کر رہے ہوں تو دوسرا شخص ان کو یہ بھی نہ کہے کہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی گناہگار ہو جائے گا جس نے کہا کہ بات آپس میں نہ کرو۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ذرا سے بھی ہلے تو وہ اڑ جائیں گے، اتنی توجہ کے ساتھ۔ تو یہ جمعے کے دوران